بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کچھ دنوں سے سوشل میڈیا میں خاص کر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی طرف سے علماء کرام، خاص کر علماء حق جو علامہ سعد رضوی صاحب ہے یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگا کر یا اوورآل جو لوگ جو علماء کرام اس حکومت کے خلاف ہیں تو ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے کچھ پوسٹیں بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بغض میں ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی تعریف بھی نہیں کی کیونکہ اس نے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جو پاس ہو گئی، جس کا پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، علماء کرام نے، ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ناموس رسالت کا تحفظ کا دعویٰ کرنے والوں نے بغض عمران میں عمران کی تعریف نہیں کی۔ یہ بات بڑی سوشل میڈیا میں آج کل چل رہی ہے، حالانکہ اس قرارداد کے حوالے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے، تفصیل سے عوام کو سمجھانا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ حقیقت نہیں جانتے، بس مفروضوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہی یقین کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو عمران خان صاحب نے قرارداد کے حوالے سے جو اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، ہم اس کی نیت کے اوپر تو خیر شک نہیں کر سکتے، کسی کی نیت کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا ہے۔ آدمی ڈیسائیڈ کرتا ہے، آدمی کا کردار دیکھ کر، زمینی حقائق دیکھ کر، کچھ وجوہات، جو کچھ فیکٹ سامنے ہوتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر آدمی کھلے دل سے کہہ سکتا ہے کہ یار آدمی یہ جو کریڈٹ ہے یہ فلاں آدمی کا ہے یا نہیں ہے، یا اس کا یہ مقصد نہیں تھا، یعنی آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کچھ زمینی حقائق، کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں نے بھی اس کی تعریف نہیں کی اور کسی علماء حق نے اس کی تعریف نہیں کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عمران خان کا کارنامہ ہے۔ اگر اس کا کارنامہ ہے، او آئی سی کا کارنامہ ہے، تو اس میں او آئی سی کو کریڈٹ کے قابل نہیں ہے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا تیر مار دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، پہلی تو بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد جمع کرائی گئی تو اس میں 27 ملکوں کے سائن ہیں، 27 ملکوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے یہ قرارداد جمع ہوئی جو پاس بھی ہو گئی، اور اس کا کریڈٹ تو پاکستان میں ظاہر ہے۔ جو 27 ملک ہیں، ان ملک کے جو حکمران ہیں، ان کے جو چاہنے والے چیلے ہیں، تو وہ بھی اپنے ملکوں میں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پوری قرارداد ہمارے لیڈر کی وجہ سے یعنی پاس ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی یہ پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جا رہا ہے کہ یہ پورا کریڈٹ عمران خان کے ذمہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کرایا ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے یا عمران خان صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ جو او آئی سی نے قرارداد جمع کرائی، اگر یہ واقعہ ہی عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے تو عمران خان صاحب نے اپنے ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے خلاف قرارداد ہی پیش نہیں کی۔ تو جو آدمی اپنے ملک میں، اپنے ملک کا حکمران ہو کر ایک قرارداد جمع نہیں کراتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ اقوام متحدہ میں جا کے یعنی کہ اس کو لیڈ کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے کہے گا تو سب آدمی یہی کہیں گے کہ اگر یار واقعہ اس کے دل میں محبت تھی یا اس کو پریشانی تھی قرارداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے، تو وہ سب سے پہلے تو اپنے ملک میں ایکشن کر دینا۔ تو ناظرین، اور قرارداد بھی جمع ہوئی اور پاکستان کے سائن بھی ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس قرارداد کو جمع کرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنے ملک میں عمران خان صاحب نے نہیں کرایا، لیکن اقوام متحدہ میں وہ ممبر تو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ شام کے ٹائم رات کو مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا، تو رستے میں بارش کی وجہ سے وہ گر گیا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، پھر وہ واپس آیا، کپڑے چینج کیا، پھر دوبارہ گیا، پھر وہ دوبارہ گر گیا، تو پھر وہ واپس آ کے اس نے کپڑے چینج کیے، تو جب وہ باہر دروازے پہ گیا تو ایک لائٹ والا آدمی نہیں، ایسے ایک روشنی آئی، اس نے اس کو رستہ دکھانا شروع کیا اور مسجد تک لے کے گیا۔ اس نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے جب وہ واپس آنے لگا تو پھر وہ روشنی کھڑی تھی، وہ واپس اس کو گھر تک چھوڑ دیا۔ تو پھر اس نمازی نے اس سے آواز سے لگائی، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اتنا اچھا کام کیسے کیا؟ اتنا نیک کام آپ نے کیا، تو آپ بتائیں آپ کون ہیں کہ آپ مجھے مسجد میں لے کے گئے، پھر مسجد میں واپس لے کے آئے؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ تو وہ نمازی بڑا پریشان ہو گیا کہ یار شیطان، آپ تو شیطان ہیں، آپ تو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، آپ تو نیکی کے کام کرنے سے روکتے ہیں، لیکن آپ مجھے مسجد میں کیوں لے کے گئے؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں اس لیے لے کے گیا ہوں کہ جب آپ پہلی بار گرے تھے تو اللہ کی ذات نے آپ کے گھر والوں کے
آپ کے خاندان کے پوروں کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ جب آپ دوسری بار گرے تو پھر اللہ کی ذات نے آپ کے گاؤں والوں کے پورے جو گناہ تھے نا وہ معاف کر دیے تھے۔ تو اب میں یہ سمجھا کہ تیسری بار آپ نہ گر جائیں، کہ اسی وجہ سے اللہ کی ذات اپنے پورے گاؤں جو اپنے پورے شہر جو اپنے مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے، تو میں نے سوچا ہے کہ اس کو لے کے جائیں، اس کو دوبارہ گرنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، ظاہری صورت میں تو اس نے اچھا کام کیا کہ وہ ایک نمازی کو لے کے گیا مسجد تک اور واپس لے کے آ گیا۔ تو اسے کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، یہ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ پاکستان میں جب بھی کسی دوسرے ملک میں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کون اٹھتے ہیں؟ علماء اکرام اٹھتے ہیں۔ جب علماء اکرام احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کے احتجاج کو دیکھ کر جب حکومت کے اوپر پریشر آتا ہے، حکمرانوں کی طرف پریشر آتا ہے، تو پھر وہ جا کے کچھ بیانات دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو پاکستان کی تاریخ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بارل ملک میں کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی بات کی ہو اور سب سے پہلے حکمران اٹھ کے اس نے اس کا جواب دیا ہو، تو آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27 ملکوں نے قرارداد کیوں جمع کرائی؟ اگر ان کے دل میں عشق محبت ہو، ان کے دل میں اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہ کسی 57 اسلامی ملک میں کسی نے کسی کے اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے؟ ہالینڈ کے ساتھ کسی نے سفارتی تعلقات ختم کیے؟ فرانس کے خلاف کسی نے سفارتی تعلقات ختم کیے؟ تو نہیں کیے۔ جب ان لوگوں نے انڈیویجول اپنے ملک میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے، تو پھر قرارداد کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے؟ قرارداد جمع کرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، قرارداد جمع کرانے کی جو اصل وجہ ہے، تو یہ جتنے بھی حکمران ہیں OIC ممالک کے، تو یہ ان کے ملک میں جو علماء حق ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہیں، جو بڑی تیزی سے اوپر آ رہے ہیں، ان کی حکومتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، یا عوام یعنی کہ ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، عوام ان کی بیانی کو، عوام ان کے جو نعرے ہیں یا ان کا نظریہ ہے ان کو عوام قبول کر رہی ہے، تو یہ جو حکمران ہیں نا، ان کی جو اپنی کشتیاں ہیں یا ان کی سیاست ہے نا، ان میں دراریں نظر آ رہی ہیں کہ یار ابھی جو علماء اکرام ہیں وہ تو الحمدللہ ایک الگ نظریہ لے کے آ رہے ہیں اور عوام ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایسا کریں کہ علماء اکرام کو روکنے کے لیے اپنے جو ہمارے کارکن ہیں ان کو ایک مواد پیش کیا جائے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ تو بہت بڑا کام کرنے والے ہیں، وہ تو بڑے عاشق رسول ہیں، یہ علماء اکرام تو ایسے فسادی ہیں، یہ تو صرف دھرنا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ تو ہمارے لیڈر کرتے ہیں۔ تو کام کیا کیا؟ قرارداد جمع کرا دی۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ قرارداد ہمیشہ بزدل ڈرپوک آدمی جمع کراتے ہیں، صرف جو اٹھنے والی آواز ہوتی ہے اس آواز کو روکنے کے لیے قرارداد جمع کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، جو حالیہ کچھ دن پہلے OIC کا پاکستان میں اجلاس ہوا تو اس میں عمران خان صاحب نے خود یہ الفاظ دہرائے، اس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ OIC میں کتنی قراردادیں جمع ہیں، کتنے فیصلے ہیں اقوام متحدہ کے، فلسطین اسرائیل کے متعلق ہیں، کشمیر کے متعلق ہیں، تو OIC نے آج تک کیا کیا، کیا اس کا رزلٹ ہے، کیا ان کے کارنامے ہیں، یہ تو عمران خان خود تسلیم کر چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ قراردادیں ہوتی ہیں نا، یہ قراردادیں صرف ہوتی ہیں اس واقعات کو دبانے کے لیے، ان فعلوں کو بند کرنے کے لیے، اٹھنے والی آواز کو وقتی طور پر روکنے کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے، نہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ان حکمرانوں نے بشمول عمران خان کے اگر ان کے دل میں واقع ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت تھی، عشق تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں نہ ہوں، تو یہ کبھی بھی قرارداد جمع نہ کراتے، یہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے، اور جس ملک میں اگر ایسے واقعات ہوتے تو یہ متفقہ طور پر اس ملک سے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے، لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ اور صرف دکھاوا ہے، اپنے کارکنوں کو ایک بتایا ہے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، جو ہمارے خلاف اٹھنے والی علماء اکرام کی آواز ہے وہ فسادی ہیں، وہ جھگڑیلو ہیں، وہ یعنی کہ انتہا پسند ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن سچے عاشق رسول اور اسلام اور دین کی جو محبت ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اس قرارداد کی، اس پوری ایکٹیویٹی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔